اچھا سر، یہاں پہ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے بتایا سورہ فرقان کی 30 نمبر ہے غالباً آیت، کہ وقال الرسول یا ربی انا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا۔ تو یہاں پہ جو آپ نے کہا ہے کہ کاٹ دیا، ختم کر دیا، کیا یہ مہجور لفظ جو یہاں پہ آیا ہے، کیا یہ بھی ہجرت سے ہی نکلا ہے؟ جی، یہ ہجرت سے ہی نکلا ہوا ہے، یہ پیسو پارٹیسپل ہے۔ تو یہ لفظ یعنی کہ ہم نے ہماری قرآن کو بھی مہجور کر دیا۔ رسول کمپلین کر رہے ہیں، میں نے بتایا کہ قرآن جو ہے عقل ہے، فرقان ہے، سوچ اور سمجھنے کی، غلط اور صحیح کی تمیز کی چیز ہے۔ تو اس کو مہجور کر دیا مطلب ہم کو ہماری قوم کو ہجرت کرنا ہے، مگر ہم نے قرآن کو ہی ٹھکانے لگا دیا ہے، مہجور کر دیا، اس کو ہی ہجرت کرا دیا، اس کو ہی ہمارے اندر سے اس کو ہی کاٹ دیا۔ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ ہم کیا سوچ رہے ہیں، یہ قرآن کون سی قرآن کی بات ہو رہی ہے؟ ہم سوچ رہے ہیں کہ یہ 114 سورے والی قرآن کی بات ہو رہی ہے۔ یہ 114 سورے والی قرآن کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ ہمارے اندر جو قرآن ہے اس کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک۔ کہ اس کو ہم نے مہجور کر دیا۔ جو ہمارے اندر فرقان ہے، جو ہمارے اندر الکتاب ہے، جو ہمارے اندر ذکر ہے، جو ہمارے اندر بیان ہے، جو ہمارے اندر عقل ہے، جو قرآن ہے، جو کتاب ہے، یہ اس کو ہم نے مہجور کر دیا، مطلب اس کی ہم نے ہجرت کر دیا، اس کو ہم نے چھوڑ دی۔ تو لفظ مہجور بھی جو ہے اسی سے آیا، ہجرت سے ہی آیا۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ ہم نے جن کو علیہ السلام بولتے ہیں ان کو ہم نے مار دیا، قرآن کو بھی ہم نے ہجرت کرا دیا، جبکہ ہجرت ہم کو ہماری سوچ کو کرانا تھا، مگر ہم نے قرآن کی بھی ہجرت کرا دیا، مطلب اس کو بھی الوداع کر دیا، اس کی بھی رخصتی کر دی، قرآن کی بھی۔ تو ہم نے ہمارے پیارے نبیوں کو، پیارے رسولوں کو، جن پہ ہم دعائیں بھیجتے ہیں کہ اللہ ان کو سلامت رکھے، مگر ہم نے ان کا خاتمہ کر دیا ہے۔ جن کے لیے ہم علیہ السلام لگاتے ہیں، ہم کو ان کی صفتوں کو زندہ کرنا ہے، ہم کو ان کی صفتوں کو سلامت رکھنا ہے۔ نبیوں کی، رسول کی آوازوں کو ہم نے خاموش کر دیا ہے، تو رسول شکایت کریں گے کہ یہ لوگوں نے قرآن کو مہجور کر دیا۔ مہجور کا مطلب اس کی ہجرت کرا دی ہے، قرآن کی ہجرت کرا دی۔ تو قرآن کا دراصل مطلب ہے ہماری عقل کو ہی مہجور کر دیا، مطلب ہم کو ہماری قوم کو ہجرت کرانا ہے، مگر ہم نے ہماری سوچ کو ہجرت نہیں کرایا، ہم نے ہمارے قرآن کو ہی مہجور کرایا۔ تو قرآن کا جو اللہ ہے وہ زندہ ہے، قرآن کا جو رسول ہے وہ زندہ ہے، قرآن کا جو اللہ ہے وہ ساتویں آسمان میں، یہ وہ ہر جگہ ہے، اور وہ ہر شے میں ہے اور ہر بشر میں ہے، تو وہ ہر جگہ موجود ہے۔ تو قرآن کا جو ہے، قرآن کا اللہ زندہ ہے، قرآن کا رسول زندہ ہے، قرآن کا نبی زندہ ہے، قرآن کا امام زندہ ہے، قرآن کا ابلیس زندہ ہے، قرآن کا شیطان زندہ ہے۔ ہم کو ڈرنا چاہیے کہ زندہ ہے سب، اس شیطان کو بھی ہم کو مومن اور مسلم بنانا ہے، ابلیس کو بھی ختم کرنا ہے، ہم ہمارے ساتھ میں لے کے چل رہے ہیں۔ قرآن کا جو ملائکہ ہے وہ بھی زندہ ہے، قرآن کی جنت اور جہنم وہ بھی زندہ ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ میں، یہ ہر آدم ذات کے ساتھ میں اس کی جنت اور جہنم ہے۔ وہ ابلیس اور شیطان کے وسوسے میں ورغلانے میں آتا ہے تو ہر آدم ذات اپنی جنت کھو دیتا ہے، اور ہم نے کھو دیا ہے۔ تو ہم کو ہمارے رسولوں کو، ہمارے نبیوں کو سلامت رکھنا ہے، اور جب ہم ان کے آگے علیہ السلام لگاتے ہیں تو اور حضرت لگاتے ہیں، تو ہم کو یہ سوچنا چاہیے، ہم کو احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے تو ہمارے رسولوں کو اور نبیوں کو مار دیا ہے، موجود ختم کر دیا ہے، قرآن کی ہجرت کرا دیا ہے، وہ سلامت نہیں، ہم سلامت بولتے تو ہم کو شرم آنا چاہیے۔ ہم علیہ السلام اور حضرت بول کے صرف ڈھونگ کرتے، ہم کو پتہ بھی نہیں، مطلب بھی نہیں، ہم ایک نمبر کے ڈھونگی۔ حقیقت میں یہ کہ منافق ہے، ہماری زندگی، منافق، قول میں ہاں، اور فعل میں تضاد ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم بالغیب میں یقین ہی نہیں رکھتے، ہم نے ان کو غیب کر دیا، ہم نے ان کو غائب کر دیا ہے، سمجھے؟ جبکہ قرآن کا فرعون زندہ ہے، قرآن بول رہا ہے کہ میں نے فرعون کو اپنے بدن کے ساتھ میں زندہ رکھا ہے، تو موسیٰ کو بھی زندہ ہونا چاہیے، موسیٰ کو کیوں مار دیا؟ قرآن بول رہا ہے کہ میں نے اس کو آیت بنا دیا، تو قرآن کا فرعون تو آیت ہے، قرآن تو بول رہا ہے کہ عیسیٰ بھی آیت ہے، تو یہ آیتوں کا کیا مطلب ہے؟ آیت کے مطلب یہ نشانیاں، جو نشانیاں زندہ ہے، دکھتی ہے۔ 10 کا 92 میں آپ دیکھو کہ فرعون اس کے بدن کے ساتھ میں زندہ ہے، اس کے جسم کے ساتھ میں زندہ ہے۔ تو ہم نے کوئی فرعون کو ڈھونڈ کے لے کر کے آئے کچھ 1800 صدی میں، اور اس کو میوزیم میں رکھ دیے، بولے دیکھو یہ۔ تو قرآن کی آیت کیا چیز ہے؟ میں نے بہت کچھ بولنا ہے، بہت کچھ۔ اب دیکھو 19/21 میں عیسیٰ علیہ السلام کو جس طرح فرعون کو آیت بولا ہے کہ یہ ناز کے لیے، انسانیت کے لیے آیت ہے، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو 19/21 میں بولا ہے کہ یہ پورے انسانیت کے لیے، پورے ناس کے لیے آیت ہے۔ تو آیت ہے، وہ زندہ ہے، ہمارے اندر ہے، موجود ہے۔
ہم یہ تو سمجھ رہے ہیں کہ فرعون زندہ ہے، مگر اس کو زندہ وہ بول رہے ہیں ہم نے اس کو نجات دلا دیا ہے فرعون کو. فرعون بھی مسلمان بن گیا ہے، پتہ ہے نا آپ کو قرآن کے اندر. قرآن فرعون نے بھی ایمان لے کے آیا تھا. ہاں وہ میں تیرے رب تعالیٰ پہ یقین کرتا ہوں ہاں مرنے کہ سے میں پہلے موسیٰ کہہ کے دیا. رب پہ ایمان لے کے آتا ہوں، مگر ہم مردود ہو گئے ہیں. فرعون کو سمجھ آ گئی، ہدایت آ گئی، اس کو نجات مل گئی، اس کو زندہ، اس کے بدن کے ساتھ بھی زندہ ہو گیا، مگر ہم کو نجات نہیں ملی. ببلیکل سٹوریز ہیں سر، ببلیکل بائبل کی سٹوریز ہیں. ہاں ہم وہ اس کو ماضی کے، جبکہ وہ شیطان اور فرعون یہ سب زندہ ہے، سب ہمارے حرکتیں ہیں، سب ہماری حرکتیں ہیں، ہماری صفتیں ہیں، یہ سب ہمارے اندر زندہ ہے، مگر یہ لوگ کہتے ہیں ہم نے قبروں میں زندہ ہے، قبروں میں ان کو زندہ رکھا ہے اور نبیوں کو علیہ السلام بول رہے ہیں، جبکہ یہ سلامت ہے. شیطان کے آگے لگانا چاہیے علیہ السلام. ان کو ہم نے سلامت رکھا ہے اور ہم نے ہمارے رسولوں کو تو مار دیا. یزید زندہ ہے. یزید کے مطلب کیا ہے؟ یزید آیا زیادہ سے. ہر گھر میں یزید ہے نا. ہاں ہر گھر میں جو فضول خرچ کر رہا ہے، جو شو بازی کر رہا ہے، وہ یزید ہے. زیادہ کر رہا ہے اپنی اوقات سے، اپنی حیثیت سے، جو زیادہ کر رہا ہے وہ یزید ہے. اپنے فرعون کو زندہ رکھا ہے، شیطان کو زندہ رکھا ہے، ابلیس کو، مگر رسولوں کو مار دیا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں مگر موسیٰ کو ہرا دیا ہے. موسیٰ کو کہاں غرق کر دیا؟ پانی میں. ہم نے پانی میں موسیٰ کو غرق کر دیا ہے. موسیٰ کو زندہ کریں گے تو وہ فرعون کو غرق کر کے فرعون کو ایمان والا بنائے گا، مگر ہم سب الٹا ہی چل رہا ہے. تو یہ جو زندوں کی کتاب تھی، مثالوں کی کتاب تھی. اور علم بغیر چولے پہنے اور اپنے آپ کو پاگل کر دے اور کہیں یہ عشق ہے. واہ واہ واہ. پگڑی پہن کے، اونچی شلوار پہن کے، اللہ مونچھ پانی نکال تیل کر دم. کے. ہاں تیل تو دم جو کریں. قرآن جو زندوں کی کتاب تھی، اس کو تاریخی کتاب، کہانیوں کی کتاب بنا دی ہے. سمجھے؟ مثال سے کوئی سمجھا رہے تھے، اس کو مقدس شخصیت بنا دی ہے. تو ہم کیسا سدھریں گے؟ سارے کے سارے جو نام ہے، جو سلامت رہنا چاہیے ہمارے اندر، جس کی صفت سلامت رہنا چاہیے، مگر ہم نے صرف ایک زبانی اس کو علیہ السلام کر کے رونا آتا ہے. کیا کریں گے؟ کچھ نہیں سر. اور ہم کو یہ بھی پتا ہے کہ اسلامی تاریخ لکھنے والا کوئی چشمدید گواہ نہیں ہے. سنی سنائی تاریخ ہے، اس پہ ہم مان رہے ہیں، اس پہ لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں. اور اسی لڑائی جھگڑا، کوئی تاریخ لکھنے والا اسلامی، جس کو ہم اسلامی تاریخ بولتے ہیں، اس وقت موجود نہیں تھا. سب 200 سال 300 سال کے باتیں افسانہ لکھا ہے اور اس کو تاریخ بنا کے پیش کر رہے ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ سر مومنٹ میں کوئی بات نہیں ہے، لمحہ حاضر میں کوئی نہیں ہے. حالانکہ پورا قرآن ہی لمحہ موجود میں، یہ جو آپ جس انداز میں بتا رہے ہیں نا، بالغیب پورا احساس کا نام. سب حاضر ہے ناظر ہے، ساری چیز حاضر ناظر ہے، مگر ہم نے اس کو ختم کر دیا شخصیتوں میں بنا کر کے. بس آیات الکرسی کو چوری کے مال پر پھونکیں، چارکل جادو تعویذ کے لیے سورہ فاتحہ پہ مردے بخشوائیں اور سورہ رحمان پہ دم کریں، اللہ پانی تیل دم، اور لوگوں پہ لگائیں، وہ ٹھیک ہو جائیں. ویسے ہی جو ہے ہجری تقویم، جو تقویم ہم کو بتا رہا ہے کہ بھائی انسان تقویم سے بنا ہے، ہم نے تقویم کو بھی کیلنڈر بنا دیا. ہم نے تو بڑا کچھ بنایا ہے سر. جبکہ تقویم ہمارے اندر کے جو حادثات ہے، واقعات ہے، جو ٹارگیٹس ہے، درجے ہے، وہ بیان کرتی ہے. جو کیلنڈر ہے وہ کیا بھی بیان کرتے ہیں. ایک قرآن کی آیت لے لیتے ہیں ہم، 9/20. سر 9/20 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجات عند اللہ واولئک هم الفائزون. جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کیا، وہ اللہ کے ہاں بہت بڑے مرتبہ والے ہیں، اور یہی لوگ مراد پانے والے ہیں. جی دیکھو، اس میں لفظ درجات کا ذکر ہے، درجات. تو یہ جو 12 جو مہینے ہیں نا، یہ درجات ہے علم کے ہمارے. واہ واہ واہ. اچھا سمجھے؟ یہ ہجرت سے ملتے ہیں درجات. ہجرت سے کیا ہے؟ اس میں جد و جہد ہے. یہ آیت میں کیا ہے؟ وجاہد، جنہوں نے ایمان لایا اور ہجرت میں حصہ لیا، ایکٹیو پارٹ، حاجرو، ہجرت میں حصہ لیا اور جد و جہد کیا اللہ کی راہ میں. اللہ کی راہ ساری اندر ہی ہے، باہر نہیں. باہر کے راستے کی بات یا روڈ اور محلے کی بات نہیں ہو رہی. سعودی عرب کی بات نہیں ہو رہی. سعودی عرب جانے اپنی نفس کے ساتھ میں جد و جہد کیا. اموال جو ہے نا، اموال کو میں یہاں ٹرانسلیٹ کرتا ہوں. ہمارا جو اموال ہے نا، وہ ہماری رجحان ہے، کس طرف ہمارا فوکس ہے، انکلینیشن جس کو کہا. ہماری نفس اور انکلینیشن. اگر مال بھی لے لے، مال بھی لے لو، جو بھی لے لو، مگر یہ یہاں دولت کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں رجحان کی بات ہو رہی ہے. فی اموالہم،
کہ مطلب کہ پورا رجحان کے ساتھ اپنی جان کے ساتھ اپنے یعنی ہجرت اپنے کو جان مال سب کے ساتھ میں کرنا ہے تو ان کے درجات عظیم ہوتے ہیں اللہ کے نزدیک اور اسی سے انسان فیض حاصل کرتا ہے فائدہ حاصل کرتا ہے. تو یہ ایک سورہ توبہ کی 9/20 تھی. اور ایک اہم ابھی ایک آیت لیتے ہیں ہجرت کے جو ہمارے 12 مرحلے ہیں جو 12 درجات ہے علم کے ہجرت کے ہماری ہجری کے. میرا ذہن جو آج 10 سال پہلے سے یہ میں نے کر کے رکھا ہے مگر میں سوچا کہ لوگ تیار ہے نہیں یہ سننے کے پتہ نہیں تو میں جو لوگ ہم کچھ کمنٹس کرتے کچھ بولتے ہیں کہ بھائی آپ قرآن سے ہٹ کے کیوں بتاتے ہیں تو میں چاہوں گا کہ یہ 9/36 جو ہے اس کو ہم پڑھیں اور قرآن بغیر باہر کی کوئی چیز لیے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو میرا جو یہاں جو 12 مہینے کا ذکر ہے نا اس سے میں نے سوچا کہ یہ کیا بات ہے 12 مہینے تو پورے قرآن میں ہے ہی نہیں قرآن میں 12 مہینے کا ذکر ہی نہیں ہے تو پھر یہ کیا 12 مہینے ہیں. تو تھوڑا روایتی ترجمہ پڑھ لیتے ہیں اس کا تو اچھا رہے گا. عربی مت پڑھو سیدھا روایتی ترجمہ پڑھو 9/36. جی اچھا 9/36 سر اس کا ترجمہ ہے مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 کی ہے اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا کیا ہے اور ان میں سے 4 حرمت و ادب کے ہیں یہی درست دین ہے. تم ان مہینوں میں اپنی جانوں میں ظلم نہ کرو اور تم تمام مشرکوں سے جہاد کرو جیسا کہ وہ تم سب سے لڑتے ہیں اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے. تو جو اپنے آپ کو صرف قرآن بولتے ہیں صرف قرآن تو اس کو وہ لوگ کس طرح ترجمہ کریں گے 12 مہینوں کو 4 حرمت والے مہینے. جی پھنس جاتے ہیں نا وہ یہاں پہ. اصل میں یہ روایتی ترجمے میں 12 ہے اور میں اس کو تھوڑی بے ایمانی کروں گا ترجمہ کروں گا نہیں اس کا کیونکہ ترجمہ کروں گا تو لوگ اور تھوڑا سا میں چاہ رہا ہوں کہ میں اپنا پوائنٹ یہاں سمجھاؤں لوگوں کو ورنہ لوگ تھوڑا سا وہ ہو جائیں گے. دیکھو اس کے اندر سمجھنے کی بات کیا ہے معلوم ہے ایک تو اس میں لفظ شہور یعنی شہر جو 2 کا 185 میں شہر سمجھنے کا ضروری ہے یہاں وہ اتنا امپورٹنس کیا ہے شہر اور یہ جو شہر ہے وہ کتاب میں لکھا ہوا ہے. قرآن کا ترجمہ جو بول رہا ہے روایت وہ کتاب میں سمجھے شہرن فی کتابی تو یہ کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے اللہ کی کتاب میں. اور کون سی کتاب میں لکھا ہے اس دن سے لکھا ہوا ہے جس دن سے سماوات اور ارض کی تخلیق ہوئی. سمجھ میں آ رہی بات تو کچھ سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو سماوات ارض کتاب اللہ اندر کی بات ہو رہی ہے سر لوور کانشسنس یہ پوری اندر کی بات ہو رہی ہے مگر اسنا اشر کے ایکچولی مطلب 12 بھی نہیں ہے سمجھے مگر میں نے اس کو آسان کرنے کے لیے لوگوں کو جیسا سمجھتے لوگ 12 تو 12 ہی سمجھ لیا. پر اشرا کے مطلب آپ نے معاشرے سے بتایا تھا نا جیسے معاشرہ ہوتا ہے. جی معاشرے سے ہی اشر آیا ہے اور وہ اسنا اشر کے مطلب ہی وہی ہے. تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ کس طرح سے لیا جائے اس کو. یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس میں یعنی اس کے اندر بتایا ہے کہ یہ دین قائم ہے. کتنا امپورٹنٹ ہے یہ بتا رہا ہے کہ شہر جو ہے وہ کتاب اللہ میں لکھا ہوا ہے. دیکھو میں ترجمے کا مفہوم بتا دیتا ہوں شروع کرتا ہوں میں بسم اللہ. در حقیقت میں ظہور کے مرحلے کا حساب یعنی ویلیو گنتی ضمیر کے اندرونی ماحول سے ہے. یہ ضمیر کے اندرونی ماحول سے ہے. کتاب اللہ جو ہے نا اللہ کے نزدیک جو ہے نا گنتی ویلیو اللہ کیا چیز ہے خود کا خدا یہ ضمیر کی بات ہو رہی ہے. واپس سے در حقیقت میں یہ جو شہر جو ہے نا یہ ظہور کی بات ہو رہی ہے کسی چیز کو نمایاں ہونا یہ ظہور کے مرحلے کے یہ اسٹیجز کی بات ہو رہی ہے. جو اللہ کے نزدیک جو ہے یہ ضمیر کی گنتی ہے تمہارے عدد مطلب گنتی ویلیو جیسا میں تم کو کچھ گنتا نہیں مطلب میں تمہاری کوئی ویلیو نہیں کرتا اس زمرے میں. یہ اللہ کے اندرونی ماحول کھاتے میں جیسے کہتے ہیں نا تو کسی کھاتے اندرونی ماحول اور اندرونی نظام اور اندرونی معاشرے کی بات ہو رہی ہے. اسنا اشر کے مطلب اس کو ہم نے معاشرے سے جوڑا ہے. میں آپ کو بتا دے رہا ہوں کہ یہ جو مفہوم ہے اسنا اشر یعنی اس کو ہم نے معاشرے سے جوڑا کے رکھا ہے. جوڑی بولتے ہیں دگنا تو اسنا مطلب جڑا ہوا کسی چیز کو جوڑ دیا. تو یہ جو شہر جو ہے اللہ کے نزدیک مطلب ہمارے ضمیر کے نزدیک اس کی جو ویلیو ہے گنتی ہے ہمارے اندرونی ماحول ہمارے اندرونی نظام ہمارے اندرونی معاشرے کے ساتھ میں ہے جڑا ہوا ہے. تو ظہور جو ہے جو یعنی ہماری جو انسان کا جو شہرت ہے انسان کی شہرت ہے. اب شہرت کے مطلب اپنے
عربی کے اندر شہرت برے کے لیے بھی آتا ہے، اچھے کے لیے بھی آتا ہے، فیمس کے لیے بھی آتا ہے اور انفیمس کے لیے بھی آتا ہے. تو انسان کا جو اندر کا معاشرہ ہے، جو نظام ہے، وہ اس کا جو درجات ہے اس کے سب جڑے ہوئے اندر سے، اور وہ اب خود کی ضمیر کی کتاب میں اس لمحے سے جڑا ہوا ہے جب سے آسمان مطلب اعلیٰ شعور، زمین مطلب ادنا شعور، جب سے اس کی تخلیق ہوئی ہے. منہا کے مطلب دیکھو، یہ فیمینائن ہے لفظ ایک، کہ یہ سماوات و الارض منہا کے مطلب فیمینائن ہے، یہ نفس کی بات ہو رہی ہے، آگے چل کے معلوم ہوگا. اسی سے بنا ہوا ہے پورا کے پورا سماوات اور ارض، اعلیٰ شعور. اور میں اپنا کام کر رہا ہوں، مجھے پتا نہیں کہ لوگ کتنا سمجھ پائیں گے، مگر ایک میں اپنی ڈیوٹی نبھا رہا ہوں کہ بس میں نہیں چاہ رہا تھا بتانے کے لیے، پھر بھی بتا دیتا ہوں. تو یہ جو نفس جو ہے انسان کی، وہ زمین اور آسمان مطلب اعلیٰ شعور اور ادنے شعور سے مل کے بنی ہوئی ہے. منہا کے مطلب بھی وہی اشارہ دے رہی ہے، وہ فیمینائن جینڈر ہے. اور یہ ایک اربتن ہرمون ہے، یعنی جس کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ 4 مہینے جو بتا رہا ہے، 4 مہینے نہیں، یہ اربتن مہینے، مطلب یہ ایسی حالت جو ہے وہ بے حد احترام کی حالت ہے. ایسے معاشرہ ہونا، ضمیر کے شعور کی گنتی، درجے ہونا، تو یہ ایک بہت ہی احترام کی حالت ہے. اور یہی تمہارا دین ہے، اسی کو کہا گیا ہے کہ یہ دین کو قائم ہونا، اسی سے دین قائم ہوتا ہے. جب ہم محرم سے لے کے ذی الحج تک جاتے ہیں نا، تو وہاں جا کے عرفات کے مطلب معرفت، عارفین، جاننا، اللہ کو پہچاننا، وہاں جا کر کے دین. ابھی میں اتنے سارے حوالے اور آیت لے سکتا ہوں، مگر وہ ساری چیزیں پھر میں خود بھٹک جاؤں. تو ہجرت کے ٹاپک سے ہم بھٹک جائیں گے. تو یہ جو 12 مرحلے جو اسلامی فلسفے والوں نے سمجھایا ہے، اور وہ اسلامی فلسفے کو اس آیت سے جوڑا ہے، اور رجب کا مہینہ اور ذی الحج اور محرم، یہ 3 مہینوں کو انہوں نے احترام والے مہینے دیے کہ اس میں قتل نہیں ہو سکتے. تو یہ دین قائم. تو اس کے اندر اپنی نفسوں پہ پھر آیت کیا بول رہی ہے آگے، کہ اس کے اندر یہ جو درجات ہے، اس کے اندر آپ کو جو شہر ہے، جو مرحلے ہے کنٹینیوس پلورل کے اندر، اس کے اندر اپنے نفسوں پہ ظلم مت کرو. کیونکہ یہ جو نمایاں جو شہر جو ہے نا، یہ نفس کو تراشتی رہتی ہے، ایک کے بعد ایک. تو یہ تراشتی رہتی ہے. تو یہ بنیادی نفس کے مطلب یہاں آ رہے کہ اپنی فطرت کو نمایاں، شہر کے مطلب اپنے آپ کو نمایاں کرو. اس نمائش کو جو نمایاں ہوتی ہے نا، جب وہ بدنام ہو رہا ہے یا نام ہو رہا ہے، تو یہ مفہوم کے اندر اس نمائش کو شہر کہا گیا ہے. جیسا کہ 2/185 میں کہ رمضان کو بھی شہر کہا گیا ہے. رمضان کیا چیز ہے؟ ذہن کی گرمی، جس میں قرآن نازل ہوتا ہے، جس میں قرآن نمایاں ہوتا ہے، جس میں فرقان اور ہدایت ہے. تو وہاں بھی شہر ہے 2/185 میں. تو قرآن کا ظہور ہونا. اور پھر یہ آیت میں لکھا ہوا کہ مشرکوں کو قتل کرو. مطلب قتل کرنا ہے، مطلب جو نجیس سوچ ہے اس کو ہم کو تبدیل کرنا ہے، مومن اور مشرک کو مومن اور مسلم بنانا ہے. تعلیم دے کے قتل کرنا مطلب تعلیم دینا ہے، یعنی ہم کو مشرک خیالات کو اندر آنے نہیں دینا ہے. جیسا کہ سورہ توبہ کا 9/28 میں بھی ان کو ہم کو روکنا ہے، ان کو شامل ہونے نہیں دینا ہے. ہمارے اندر، ہمارے نظام میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے ذہن کے اندر ان کو شامل ہونے نہیں دینا ہے. ہم کو وہ گندر مشرکانہ ماحول سے ہجرت کرنا. تو جب تک ہمارے ذہن کے اندر مشرک خیالات رہتے ہیں، وہ مومن اور مسلم خیالات کو آنے سے روکتے ہیں. وہ ہم کو قتل کرتے ہیں، تو ہم کو ان کو قتل کرنا چاہیے. یعنی مشرک ہمارا قتل کرتے ہیں، مطلب مشرک ہمارا برین واش کرتے ہیں، ہم کو علم دیتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، بیوقوف بناتے ہیں، ہم قتل ہو جاتے ہیں. تو ہم کو چاہیے کہ جب کبھی بھی مشرک خیالات آئے تو اس کو ہم متقی بنائیں. تو نجیس سوچ کو ہم کو کیا کرنا ہے؟ جس طرح انہوں نے ہمارے برین واش کیا تھا، اسی طرح ہم کو ہماری نفس کو متقی بنانا ہے. اور اللہ متقیوں کے ساتھ میں ہے. متقی کے مطلب پھک کے قدم رکھنے والا، جانچ پڑتال کرنے والا، کتاب کو سمجھنے والا، اللہ اور رسول کو جاننے والا، ان سے خبر حاصل لینے والا، ان سے کتاب سمجھنے والا، ان سے، یعنی قرآن بولتا ہے کہ رسول کا کام کیا ہے؟ کتاب سکھانا اور تم کو ذکی کرنا. تو ویسے ہی لوگ اللہ کو پسند ہے اور ویسے ہی لوگ متقی ہے. تو یہ ہمارا ایک مفہوم 9/36 ہمارا مفہوم ہو گیا. ہاں، اور مزید جانکاری چاہیے تو 2/17 کا اسٹارٹنگ لے لیتے ہیں، تھوڑا سا پرانے لیتے ہیں، کہ اس میں بتا رہے ہیں کہ شہر کا مطلب کیا ہے.
شہر کے مطلب 2/17 میں کہ وہ تم سے مسلسل سوال کرتے ہیں، مطلب ہمارے خیالات میں دماغ کہ بھائی شہر حرام کیا چیز ہے، تو ان کو بتانا کہ اس میں قتال ہے، مطلب اس میں ایجوکیشن ہے۔ شہر کے اندر سوری 2/17 اب سر، دیکھو 2 کا 117 ہے یا 2 کا 17 میں تو نہیں ہے شہر کا ضلع؟ 217 دو سو 217 سترہ 2 کا 217 ٹھیک ہے۔ ہاں، تو اس میں چھوٹا سا ایک اس کا ڈیفینیشن ہے کہ شہر میں جو ہے نا قتال ہے، ہوں، اور قتال بڑا قتال ہے، اس میں کبیر شہر لکھا ہوا ہے۔ القتال فیہ، ہاں جی، شہر میں ہاں، قتال۔ اور جی اللہ کی راہ سے دور کرنا وہ بڑا اور بڑا ہے، میں نے اللہ کی راہ سے دور کرنا کفر ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی چیز لے لیے کہ شہر حرام کے مطلب کیا ہے کہ شہر کے اندر جو ہے وہ ہمیشہ قتال ہوتا ہے، ایجوکیشن ہوتا ہے۔ تو شہر حرام میں بہت بڑی تعلیمات ہوتی ہے، مطلب قتال ہوتا ہے جس میں علم کی حرارت پیدا ہوتی ہے۔ شہر میں علم کی حرارت پیدا ہوتی ہے، جس طرح رمضان ہے علم کی حرارت، علم کا ظہور ہوتا ہے، ایسی چیز کو ہم شہر بولتے ہیں جو نمایاں ہو ہماری حالت شہر رمضان کی طرح۔ تو ہم کو فتنے کو ختم کرنا ہے۔ ہمارے مسجد حرام میں اہل کون ہے؟ ہمارے مسجد حرام میں ہم کو ہمارا امام ہے، ہماری صلاۃ ہے، ہمارا محراب ہے، یہ ساری جو ہے مسجد حرام کے اندر ہم کو اس کو سنبھالنا ہے۔ اس کو مشرک ہم کو یہاں سے مشرک خیالات، ہم کو ہمارا جو کنیکشن ہے، جو تعلقات ہے، ہمارا رب ہے اللہ کے گھر سے، مسجد حرام سے، ہم کو احترام والے گھر سے ہم کو باہر نکالتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم احترام والی حالت میں نہیں رہیں۔ تو یہ ایک مفہوم تھا چھوٹا سا، میرا خیال ہے ابھی اسنا اشرا کا ایک لائن میں مطلب بتا دیں پلیز۔ جو میں بتانا نہیں چاہتا تھا وہی آپ مجھ سے پوچھ رہے ہو۔ اسنا اشر کے مطلب معاشرہ، ایک ایسا معاشرہ جس سے ہمارا اندر کا جو معاشرہ ہے وہ جڑا ہوا ہو۔ قوم اور معاشرے میں کیا فرق ہے سر؟ قوم کمیونل ہوتی ہے ہمیشہ، ٹھیک۔ قوم جو ہوتی ہے وہ صحیح۔ قائم ہوتی ہے، ہاں معاشرہ کیا قائم اچھے ہوتی برے ہے۔ لوگوں سے مل کر بنتا ہے سر؟ اچھے برے ہاں سوچ ہاں سے؟ ہاں، دیکھو مفہوم کے ساتھ میں قوم کا، جیسا کہ موسیٰ کی قوم ہے مگر شیطان کی قوم ہے، تو وہاں بری قوم ہو گئی۔ تو موسیٰ کی قوم اور شیطان کی قوم ملا کر معاشرہ بنتا ہے۔ بھائی ایک معاشرے میں اچھے بھی خیالات رہتے ہیں، برے خیالات بھی وہی رہتے میں ہیں۔ کہہ رہا ہوں اچھے برے تو خیالات۔ ہمارا معاشرہ، ہم اچھوں کے ساتھ میں رہیں گے تو اچھے معاشرہ میں، بروں کے ساتھ میں رہیں گے تو برے معاشرہ۔ تو اسی طرح سے ہم کو تعلیمات بھی اندر، ہمارا تعلیمات دینے کے لیے بھی قوم ہے، صالحین ہے جو ہماری اصلاح کرتی ہے۔ تو ساری چیز اندر موجود ہے انسان کے، مگر انسان کیا ہے، زیادہ تر شیطان، ابلیس، طاغوت اور یہ نفسیاتی جو اس کو اپیل کرتی ہے اچھی چیزیں، تو ہر نفس کو جو ہے نا ذائقہ چکھنے کا شوق رہتا ہے، اور وہ ذائقہ چکھنے کے اندر ہی موت چھپی ہوئی ہے اس کی۔ ٹھیک ہے سر۔ ہم لوگ ڈائریکٹ لے لیں گے 12 جو اسلامی فلسفے میں 12 جو ہجرت کے شہر ہے، اگلے جس کو پارٹ 12 میں مہینہ بولتے ہیں، ہاں وہ انشاءاللہ ہم لے لیں گے۔ جتنا ہو سکا تھا مجھ سے سمجھانے کی کوشش کیا میں نے۔ ضروری نہیں ہے کہ پہلی بار میں سمجھ میں آ جائے، یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو کہیں لکھی بھی نہیں ہے، کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، مگر جس کا کھلا ذہن ہے وہ کوشش کرے کہ میں جو ہے لفظ کو، الفاظ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، تاکہ قرآن کو جب ہم قرآن کا ترجمہ لیں آہستہ آہستہ تو وہ ساری چیزیں سمجھ میں آئی کہ بھائی یہ ہجرت کیا چیز ہے، مہجور کیا چیز ہے، قرآن کیا چیز ہے، اللہ کیا چیز ہے۔ تو شہر بہت امپورٹنٹ لفظ ہے، قوم امپورٹنٹ لفظ ہے، قوم کو کافی ہم نے وقت دیا اس کے اندر سمجھانے میں۔ قوم کو زیادہ وقت دینے کا مطلب یہ تھا کہ تقویم کو سمجھانا، کہ انسان تقویم سے بنا ہے، اور پورا کے پورا یہ جو ہجرت کا جو کیلنڈر ہے، ہماری تقویم جو ہے وہ قوم کو، ہم کو ہجرت کرنا، ہمارے جو سوچ ہے، ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے، اس کو ہم کو اللہ کی معرفت تک لے جانا ہے۔ کیونکہ قرآن کا جو موضوع ہے، جو مفہوم ہے، وہ باطن ہے، زیادہ ظاہر سے زیادہ باطن ہے، ظاہر ہے ہی نہیں، ہر چیز اندر کی بات ہے، سب باتیں بالغیب کی ہو رہی ہے، جنت، جہنم، شیطان، ساری چیز حاضر ہے، ساری چیز ناظر ہے، ساری چیز آج کے دور میں موجود ہے۔ کیوں موجود ہے؟ کیونکہ ان کو آیتیں بولا ہے۔ آیتیں وہی ہوتی ہے جو حاضر ہو، جو موجود ہو۔ ہم سب کو علیہ السلام بولتے ہیں، حضرت بولتے ہیں، تو اس کا مطلب ساری چیز سلامت ہونی چاہیے، اور یہ ہمارے اندر ہے کہ ہم کس کو سلامت رکھتے ہیں، اور کس کو زبانی سلامت رکھتے ہیں، اور کس کو حقیقت میں سلامت ہے۔ شیطان کو ہم نے اچھے سے سلامت رکھا ہے، فرعون کو ہم نے اچھے سے زندہ سلامت رکھا ہے، مگر ہم نے اللہ اور رسول کو مار دیا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم 12 وہ لے لیں گے مرحلے، جو 12 شہر ہے ہجری کے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے سر، صحیح ہے۔ تو خواتین و حضرات، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں جلد حاضر ہوگے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔